ایک آخری بات اس سلسلے کی بہت اہم ہے، ذرا توجہ سے سننا، کہ آدمی منصب کے اعتبار سے جو ہے نہیں وہ اپنے آپ کو شو کرے۔ مثال کے طور پر کوئی پروفیسر نہیں ہے لیکن پروفیسر لکھے، کوئی ڈاکٹر ہے نہیں لیکن ڈاکٹر لکھے۔ اسی طرح چلیے ہماری لائن کی مثال دیتے ہیں، ہماری لائن میں اگر کوئی مولانا ہے نہیں پھر بھی لوگ اس کو مولانا کہہ رہے ہیں اور وہ بھی لوگوں کو روک نہیں رہا ہے، تو یہ بھی جھوٹ کی ایک مروجہ شکل ہے۔ وہ کیسے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے پاس قاعدہ یہ ہے کہ جو بندہ باقاعدہ نصاب پڑھے اور بخاری تک کسی شیخ الحدیث سے کسی ادارے میں باقاعدہ وہ تکمیل کرے اس کی بخاری شریف کی، اس کو دور حدیث کہتے ہیں، دور حدیث کی تکمیل کرے، صحیح بخاری پڑھ لے کسی استاد شیخ الحدیث سے، پھر مدرسہ باقاعدہ اس کو سند دے، اس کی دستار بندی کرے، اب مانا جائے گا کہ یہ عالم ہے اور یہ مولانا ہے، ان کو مولانا کہا جا سکتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو، بیچ ہی میں سے کوئی ڈراپ آؤٹ ہو گیا، دوم سوم چہارم پنجم تک پڑھا، صحیح بخاری تک نہیں پڑھا، کسی استاد سے نہیں پڑھا، مدرسے نے سند نہیں دی، دستار بندی نہیں کی، لیکن اچھا بیان چل رہا ہے تو لوگ بھی چلا رہے ہیں، اچھی تقریر چل رہی ہے تو لوگ بھی سن رہے ہیں۔ یا بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ مولانا نما ہوتے ہیں لیکن بات وغیرہ اچھی کر لیتے ہیں، تو ہم بھی جلد بازی میں ان کو مولانا بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھو یہ بھی جھوٹ کی ایک شکل ہے، کیونکہ وہ مولانا ہے نہیں۔ ایسی اگر کوئی مفتی نہ ہو پھر بھی اپنے آپ کو مفتی کہہ رہا ہو، یہ جھوٹ ہے، یا لوگ اس کو کہہ رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بھائی مجھے مولانا یا مفتی مت کہو، میں ہوں نہیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کی عقیدت و محبت میں آپ کو اشتہارات میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی فلاں فلاں مولانا، تو اولاً آپ اگر مولانا نہیں ہیں تو اس کی وضاحت کر دیجئے کہ بھئی یہ جھوٹ ہو رہا ہے، میں مولانا نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، میں ایک واعظ ہو سکتا ہوں، مقرر ہو سکتا ہوں، خطیب ہو سکتا ہوں، لیکن مولانا نہیں ہوں۔ مفتی لکھ رہے ہیں تو آپ واضح کر دیں کہ میں مفتی نہیں ہوں، تاکہ ان پر بھی سچ واضح ہو جائے اور آپ بھی جھوٹ کے گناہ سے بچ جائیں۔ تیسری بات، اگر وہ لکھ رہے ہیں عقیدت و محبت میں خلیفہ مجاز فلاں فلاں، یعنی فلاں بزرگ سے ان کو اجازت حاصل ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو اجازت حاصل نہیں ہے، لیکن آپ سوچ رہے ہیں چلنے دو یار، ذرا مرغ مسلم ہدیے تحفے، جوتیاں سیدھی کی جائے گی، چپلیں اٹھائی جائے گی، الیاذ باللہ۔ اگر اس جذبے سے آپ بھی اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں، تو جھوٹ کے بڑھاوے میں آپ بھی شامل اور شریک ہو رہے ہیں۔ امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ فوراً کہہ دیا جائے کہ بھائی دیکھو وہ فلاں فلاں بزرگ سے مجھے اجازت حاصل نہیں ہے، مجھے خلیفہ مجاز مت لکھو۔ بجائے اس کے اگر یہ ہو رہا ہو تو پھر تو بس اللہ ہی رحم کرے کہ وہ تو میں تو ظاہر نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اللہ نے ظاہر کر دیا۔ ایسی دھاندلیاں بھی چل رہی ہیں ہماری لائن میں۔ ہاں، میں تو ظاہر نہیں کرنا چاہ رہا تھا، میں تو چھپنا چاہ رہا تھا، اللہ نے ظاہر کر دیا۔ یہ تو بس اب جھوٹ کی کون سی شکل بڑی بھیانک، کریلا نیم چڑھا کہہ سکتے آپ، ہاں، کڑو در کڑو، کہ ایک تو آپ کچھ ہے نہیں، اجازت آپ کو ہے نہیں، لیکن آپ عوام کو پھر الو بنا رہے ہیں یہ کہہ کر کہ میں تو ظاہر نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اللہ نے ظاہر کر دیا۔ نہیں، اجازت نہیں ہے تو واضح طور پر آپ بیان کریں اس کو کہ بھئی دیکھو مجھے یہ نہ سمجھو، مجھے مفتی نہ سمجھو، مجھے عالم یا مولانا نہ سمجھو، نہ کہو، کیونکہ جو اس کے قاعدے ہیں، اس کے ضابطے، ان ضابطوں کو میں نے پورا نہیں کیا۔ یہ بھی جھوٹ کی ایک مروجہ شکل ہے۔ دیکھو جھوٹ سے بچنے کا اہتمام صحابہ نے کتنا کیا ہے کہ بحالت مجبوری اگر کہنا ہی پڑ رہا ہے، جان بچانے کے لیے کہو، بالکل ایسی آخری درجے کی مجبوری اگر آ گئی تو صحابہ سے سیکھنا ہوگا نا ہم کو۔ بولو میرے بھائی، ارے بولتے کہ نہیں بولتے، ہاں یا نہ، منڈے ہلا کر کہ ہاں صحیح بات ہے۔ صحابہ نے کتنا اہتمام کیا ہے سنیے ذرا آپ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، سب جانتے ہیں۔ راستے میں جب گزر ہوا تو ایک بندہ ایسا ملا جو حضرت ابوبکر صدیق کو تو جانتا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا نہیں تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے جو انعام رکھا تھا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتائے گا اس کو 100 اونٹ دیے جائے گے انعام میں۔ کتنے؟ 100 اونٹ، کوئی معمولی بات نہیں تھی یہ۔ تو اب وہ شخص جو حضرت ابوبکر صدیق کو تو جانتا تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا نہیں تھا، تو حضرت ابوبکر سے وہ ملا،
اس نے پوچھا کہ ابو بکر کیسے ہو کیا، اور یہ تمہارے ساتھ کون ہے، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت اگر حضرت ابو بکر صدیق یہ کہہ دیتے کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو انعام انہوں نے رکھا تھا، یعنی ایک طرح کا جان کو خطرہ جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو اللہ اپنے حبیب کی حفاظت کرنے والا ہے، اور کیا اللہ نے۔ لیکن ظاہری جو شکل بن رہی تھی کہ بھئی یہ آدمی اطلاع دے دے گا پھر مشرکین مکہ کو، تو کوئی نہ کوئی خطرہ لاحق ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا یہ، یا کچھ اور نام بتا دیتا تو جھوٹ لازم آتا۔ تو کتنا اہتمام کیا جھوٹ سے بچنے کا، ذرا اس واقعے میں ہم سب کے لیے سبق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ایسا پیارا جملہ کہا جو آج تک محفوظ ہے کتابوں میں۔ انہوں نے کہا، ایسا کہا کہ جان بھی بچ جائے اور جھوٹ بھی نہ رہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ھذا الرجل یہدینی السبیل، یہ وہ آدمی ہے جو مجھے راستہ بتاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ آدمی ہے جو مجھے راستہ بتاتا ہے۔ تو کہا کہ اچھا، وہ کیا سمجھا کہ بھئی کوئی رہبر ہے جو ابو بکر اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کیا کہا، ھذا الرجل یہدینی السبیل، یہ وہ آدمی ہے جو مجھے صحیح اور سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے، راستہ بتاتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے تو ہم کو راستہ بتایا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ تو اس طرح سے صحابہ نے اہتمام کیا ہے میرے بھائی، اور ہم تو بات بات میں جھوٹ کے عادی ہو گئے، ذرا سا کچھ ہوا نہیں تو جھوٹ بولو، ذرا سا کچھ ہوا نہیں تو جھوٹ بولو۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، منافق کی علامت ہے۔ ہم سب کو اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سبھی کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، سچا بنائے، اچھا بنائے، ایماندار بنائے، وفادار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔